السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ کرے آپ سب لوگ ایمان اور عمل کی بہترین حالت میں ہوں اور اب سے دعا ہے کہ ہم سے راضی ہو جائیں، آمین، اور ہم اپنی پسند کے کام ہم سے لے لیں، آمین یا رب العالمین۔ فرینڈس کو ہم ٹیگ کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کون کون ہمارے پاس ہے اویلیبل۔ اوہو، یہ کیوں نہیں ہٹ رہا؟ چلے جی، اس کو یہ کیا ہو رہا ہے پتہ نہیں۔ آئی ایم سو سوری، تھوڑی گڑبڑ ہو رہی ہے لیکن میرا خیال اب صحیح ہو گیا۔ یس، چلے دو نظر آ گئی لیکن مجھے نوٹیفیکیشنز نظر نہیں آ رہی، دو آنکھیں مجھے نظر آئی ہیں الحمدللہ، تو میسیجز نہیں نظر آ رہے ہیں مجھے نا، میسیجز کیوں نہیں نظر آ رہے مجھے؟ آ گئے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بالکل خیریت سے ہے نا؟ آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہے، تو چلے تھوڑی سی ڈیپ بریدنگ کر کے اور پھر سٹارٹ کرتے ہیں۔ چلے جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، آمین۔ بالکل ٹھیک ہے نا؟ آپ ٹھیک ہے؟ میں بس جب پڑھانے کے لیے بیٹھتی ہوں پھر اندازہ ہوتا ہے کہ گلا تھوڑا سا ہسکی ہو رہا ہے، بالکل صحیح تھا، کچھ بھی نہیں تھا، بس ایسا ہی ہوتا ہے۔ چلے خیر، تو آج انشاءاللہ ہم نیا لیسن اپنا شروع کریں، الدرس رابع، اور الحروف المتحرکہ، الحرکات فتحہ کسرہ ضمہ، ٹھیک ہے، جیسے ہم زیر زبر پیش کہتے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم شروع کر رہے ہیں، اور جب بھی کسی حرف کے اوپر حرکت ہوتی ہے، چاہے وہ فتحہ کی ہو، کسرہ ضمہ کی ہو، اوپر نیچے، ٹھیک ہے، فتحہ اوپر ہوتا ہے، کسرہ نیچے، اور ضمہ بھی اوپر ہوتا ہے، تو پھر انہیں ہم اس لیٹر کو ہم متحرک لیٹر کہتے ہیں، حرکت میں آ جاتا ہے۔ حرکت میں کیوں آ جاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ جو لیٹر ہے وہ اپنی حرکت کے مطابق پھر اس کی سمت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ویسے حرکات کے بارے میں تھوڑا سا میں بتا دوں، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ فتحہ، کسرہ اور ضمہ جو ہیں، یعنی زبر، زیر اور پیش جو ہے، یہ حرکات کہلاتی ہیں، اور یہ حرف کے اوپر، نیچے اور پھر اوپر، ٹھیک ہے، فتحہ اوپر، کسرہ نیچے، ضمہ اوپر ہوتی ہے۔ ان کی اپنی کوئی آواز نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ یہ ہمیں کیا کرتی ہیں کہ حروف کی آواز کی سمت بتاتی ہیں، کہ اوپر جا رہا ہے لیٹر، نیچے جا رہا ہے، یعنی آواز لیٹر اوپر جاتا نہیں، ایکچولی اس کی آواز کہ وہ اوپر جا رہی ہے، نیچے جا رہی ہے، یا گول ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور جس حرف پر ہم دیکھتے ہیں کہ زبر کی حرکت ہو یا فتحہ کہتے ہیں، ایسے عربی میں دونوں ٹرم یوز کروں گی، ٹھیک ہے، تو اس حرف کو اوپر کی طرف سیدھا منہ کھول کے ہم ادا کریں گے، ٹھیک ہے، یہ اس کا خاص طریقہ ہے۔ اور اس سے پھر کیا ہوگا کہ دونوں جبڑوں کے درمیان فاصلہ رہے گا، لیکن جو چیز دھیان رکھنے والی ہے کہ ہم منہ بہت زیادہ نہیں کھولیں گے، اور نہ ہونٹوں کو ہم گول کریں گے، اور نہ ہونٹوں کو ہم نیچے کی طرف جھکائیں گے، اور نہ ہم ہونٹوں کو پھیلائیں گے، تو خوبصورت انداز سے، یعنی شکل نہیں بگاڑنی ہم نے، ٹھیک ہے۔ اچھا، جیسے کہ میں نے بتایا ہے کہ منہ اندر سے زیادہ کھلتا ہے، تو کتنا زیادہ کھلتا ہے یہ بتانا ضروری ہے۔ 1 سیکنڈ کے لیے کھلتا ہے، ہاف اے سیکنڈ کے لیے، یعنی 1 کاؤنٹ کے لیے کھلتا ہے۔ اور جو 1 کاؤنٹ ہے نا، جو میں کہتی ہوں نا 1 کاؤنٹ کے لیے کھولیں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ آدھا سیکنڈ، ٹھیک ہے، اس سے زیادہ نہیں کھلے گا۔ تو یہ ہم نے اس کا خاص دھیان رکھنا ہے۔ یہ ہمارا فتحہ کا ہے، اور اس کا پھر میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں گی بھی کہ کس طرح پوزیشن کیا ہوتی ہے اس وقت۔ اب آ جاتے ہیں ہم کسرہ کی طرف، زیر کی جو حرکت ہوتی ہے۔ اچھا، عربی میں جو زیر ہے، اس کو میں نے بتایا نا آپ کو کسرہ کہتے ہیں، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب تو ماشاءاللہ ہم عربی میں پڑھ رہے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ کسرہ زیر کو کہتے ہیں، یا زیر کسرہ کہلاتی ہے عربی میں۔ اور جس حرف کے نیچے حرکت ہوتی ہے اسے مکسورہ کہتے ہیں، جیسے میں نے مکسور لکھنا، حرف مکسور، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور اس میں
جس حرف کے نیچے زیر کی حرکت ہوگی یا کسرہ ہوگی تو اس کو ادا کرنے کے لیے ہونٹ کھلیں گے اور منہ بھی اندر سے تھوڑا سا کھلے گا، لیکن اس میں بھی ہم نے دھیان رکھنا ہے کہ ہونٹ جو ہیں وہ نہ پھیلیں اور نہ نیچے کی طرف ہونٹ جائیں، ہے نا۔ تو اس میں ہم پتہ کیا کرتے ہیں کہ ہم چیک کرتے ہیں کہ ہماری آواز جو ہے، جبڑا ضرور کھلتا ہے اندر سے، ٹھیک ہے، اور لیکن جبڑا کھل کے نیچے جاتا ہے، آواز نیچے جاتی ہے، تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں، مٹھی بنا کے ہم نیچے رکھ لیتے ہیں اپنے دونوں جو جبڑا دونوں سائڈ پہ رائٹ لیفٹ اپنے جبڑے کے نیچے، تو جب ہم زیر ادا کرتے ہیں نا تو پھر آواز کیا نیچے جاتی ہے، جیسے ای ای کر کے دیکھیں، ای تو جبڑا آپ لوگوں کا نیچے جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس میں جو آوازیں ہم نکالتے ہیں تو اچھا، میں جب کہتی ہوں 1 کاؤنٹ، اس کا یہ مطلب ہوتا ہے ہاف اے سیکنڈ، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور اس میں جو آوازیں ہم نکالتے ہیں نا زیر والی، تو وہ ہماری پاکستان میں ہم یوزولی مجہول آوازیں نکالتے ہیں، اس میں جھول ہوتا ہے، یعنی نہ وہ زبر ہوتی ہے نہ وہ زیر ہوتی ہے، ان دونوں کی درمیانی صورت ہوتی ہے۔ تو ہم نے پھر کیا کرنا ہے، ہم نے پکڑ لینا ہے، ایک ٹپ دے رہی ہوں آپ لوگوں کو انگریزی میں، جیسے بی سی ڈی ای، یہ آواز ہونی چاہیے، باز بی ہوگا، باز بے نہیں ہوگا، بڑی اے کے ساتھ اسے نہیں ادا کریں گے، ٹھیک ہے۔ تازر تے بڑی اے کے ساتھ اسے امالہ کہتے ہیں، تو وہ نہیں ہم نے کرنا، ہم نے بی تی اور ایک کاؤنٹ کے لیے، ٹھیک ہے، نہیں ہاف اے سیکنڈ کے لیے۔ پھر ضمہ جو ہے یہ عربی میں پیش کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جس حرف پر پیش کی حرکت ہو اس کو ادا کرنے کے لیے دونوں جبڑوں کو ہم مکمل گول کرتے ہیں، بیچ میں جیسے آپ لوگوں کو نظر بھی آ رہا ہے نا، اور تھوڑا سا بس خلا رہے گا، پینسل کی نوک جتنا خلا جو ہے وہ رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہم یوزولی کیا کرتے ہیں کہ ہم جو واو کی ادائیگی بھی ہم کرتے ہیں نا، تو وہ کی ساؤنڈ میں کرتے ہیں، جیسے وو کی ساؤنڈ ہونی چاہیے، وہ کی ساؤنڈ ہم کرتے ہیں، جیسے بولو تولو میں ہم کرتے ہیں، بولو تولو پڑھتے ہیں نا۔ اچھا دیکھیں، جب بھی ہمیں کسی بھی حرف پہ دمہ نظر آئے گا تو ہم ہونٹوں کو مکمل گول کریں گے، ٹھیک ہے، اور جہاں پہ ساکن پھر نظر آئے گا تو فوراً ہم کیا کریں گے، گولائی ختم کر دیں گے۔ تو رول ان رول کہتے ہیں، میں اس میں جو ٹرم یوز کرتی ہوں نا، رول کرنا مکمل گولائی کو کہتے ہیں، ان رول کہتے ہیں مکمل جب آپ ساکن ہوتے ہیں، جیسے میں میم یا ب، اور جب میں کہوں گی نا با میں نے ادا کیا فلیٹ لپس کے ساتھ، جب ساکن ہوتے ہیں آپ کے ہوٹے، اب ام، ٹھیک ہے، لیکن اب ام، اور لیکن جب آپ گولائی دیتے ہیں تو کیا بن جاتا ہے، بو مو، تو یہ بو مو نہیں بولیں گے اب، ٹھیک ہے، یہ بہت دھیان رکھنا ہے، اس میں نے کہا نا بولو تولو نہیں بولیں گے اس میں، بلکہ اگر آپ ایک ٹپ نوٹ کر لیں کہ بلبل جب ہم کہتے ہیں کہ تو با کے اوپر جو پیش ہوتی ہے نا بلبل کی، بلبل یا ہد 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 ہد، تو اس کی جو پیش ہے وہ ہم ادا کریں گے، اور ٹھیک ہے۔ اور ظاہر ہے اس میں بھی ہمارے پاس جو کاؤنٹ ہم کہتے ہیں 1 کاؤنٹ از اکول ٹو ہاف اے سیکنڈ، اپنے پاس یہ لکھ لیں، اس سے زیادہ آواز گول نہیں ہوگی، اگر ہوگی تو وہ مد بنے گا۔ اچھا، اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیج رکھا ہے، پہلے بھی دکھا چکی ہیں، جب کیا زبر ادا کرتے کیا ہوتا ہے کہ ہمیں دونوں جبڑوں کو جدا کرنا پڑتا ہے، میں نے کہا نا زبر کے لیے آواز کے لیے ایک کاؤنٹ کے لیے منہ کھلے گا، ٹھیک ہے، اور پھر ایک کاؤنٹ کے لیے درمیان میں دونوں جبڑوں کے درمیان فاصلہ پیدا ہوگا، اگر ہم بند منہ سے جیسے پڑھیں گے، جیسے کہتبہ ہے، کہتبہ، تو کا پہ بھی منہ کھلا، تا پہ بھی کھلا سوری، اور با پہ بھی کھلا۔ اگر میں بولوں کہتبہ تو آپ کو سمجھ میں نہیں آیا کہ میں نے بولا کیا ہے، کاف اور تا با کو میں نے بالکل ختم ہی کر دیا، جبڑے کھولے بغیر ادا کر دیا، تو وہ ہم نے نہیں کرنا۔ اور جو حرف مفتوح ہوتا ہے اس کے لیے جبڑا کھولنا پڑتا ہے، ایک کاؤنٹ کے لیے فاصلہ منہ میں جو جبڑے اس کے درمیان پیدا کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں زبان کیسی ہوتی ہے زیادہ، یہ ریسٹنگ پوزیشن میں ہوتی ہے زبان، اس طرح، ٹھیک ہے، وہ یعنی اوپر نہیں اٹھی ہوئی ہوتی، جیسے یہاں نظر آ رہی ہے، یہاں نظر آ رہی ہے۔ اچھا، کسرہ میں کیا ہوتا ہے، یعنی زیر میں اس کو ادا کرتے ہوئے نچلا جبڑا جو ہے نا ایک کاؤنٹ کے نیچے جاتا ہے، میں نے ایرو بھی شو کیا ہوا ہے، اور ساتھ میں دیکھیں ایرو شو کیا ہوا ہے اور سرکل ڈالے ہوئے کہ زبان کا درمیانی حصہ ایٹ دا سیم ٹائم، یہ دونوں کام ایک ساتھ ہوں گے، یہ نچلا جبڑا نیچے جائے گا اور زیر کے لیے یہ درمیانی حصہ جو ہے یہ تھوڑا اوپر اٹھ جاتے ہیں زیر کی ادائیگی کے لیے۔ اگر آپ کر کے دیکھیں، بولیں بی بی جی می نی، ٹھیک ہے، یا ب بی کر کے دیکھیں، ب بی ٹ تی، ٹھیک ہے، کھینچنا نہیں، مد نہیں بنانی، جسٹ آپ نے زیر ادا کرنی ہے۔ اچھا، پھر یہاں دیکھیں ضمہ میں پیش کی ادائیگی میں کیا ہے، یہ دیکھیں ہونٹ مکمل گول ہو گئے ہیں، دونوں ہونٹوں کو مکمل رولنگ، اور جب آپ مکمل رول نہیں کہتے اسے ہاف وے رولنگ کہتے ہیں، جیسے بو ہے نا، اگر میں ہاف وے رولنگ کروں گی، پورا مکمل گول نہیں کروں گی تو آواز آئے گی بو،
बो, तो ये आवाज़ नहीं आनी चाहिए, बू आनी चाहिए, जो हक है लेटर का उससे मिलना चाहिए। इसमें हम होठों को फॉरवर्ड फ्रंट पे पुश करते मुकम्मल तौर पर, ताकि दांतों के साथ टच ना हो। आप देखें ना दांतों से जुदा है ये। और फिर इसमें हमने यहाँ फ्रंट से ज़बान नीचे रखनी है और बैक जो इसमें ऊपर उठ जाती है थोड़ी सी इसकी अदायगी के लिए। अगर आपने ये सब भी उठा लिया तो आवाज़ यहाँ से ब्लॉक हो जाएगी, लेटर मोटा हो जाएगा, है ना। और वो आवाज़ जैसे नून की अदायगी में लोग बहुत ज़्यादा वो कर रहे हैं, नून इतना मोटा अदा करते हैं, जैसे नू है तो नू नू नू, तो आवाज़ मोटी हो जाती है क्योंकि आपने ये सब भी उठा लिया और सारी आवाज़ पीछे चली गई, बाजू का वो नाक में भी आ जाती है, ठीक है। तो ये हमने नहीं करना। ये थोड़ी सी एहतियातें हैं अदायगी के लिए, तो जब हम अदा करेंगे तो खूबसूरती से अदा करें ताकि उसका हक अदा कर सकें। तो चलें शुरू करते हैं। अच्छा जी, हाँ, तो हम पढ़ रहे हैं अल-हुरूफ अल-मुतहर्रिका, ठीक है। हमज़ा फतहा अ। अच्छा, इसमें हम हरूफ हल्की इन्होंने दिए हैं, ठीक है। अल-हल्क के जो लेटर्स हैं ना वो दिए हैं 6 लेटर, हमज़ा हा, आइन हा, गैन खा। तो आज उनको हम पहले पढ़ेंगे, ठीक है। हम इस तरह लेके चलेंगे, कहीं पे अगर एक लेटर एक मखरज से अदा हो रहा है तो उसको एक करेंगे, अब ये 6 हो रहे हैं तो 6 करेंगे, ठीक है। हमज़ा फतहा अ, मैं पढ़ूंगी, फिर मेरे पीछे आप पढ़िएगा, और फिर जिन्होंने पढ़ा हुआ है वो तो खैर मेरे साथ पढ़ सकते हैं। मेरे जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप्स में डिफरेंट क्लासेस क्योंकि चल रही हैं, तो कहीं पे पहले हो रहा है, कहीं पे बाद में हो रहा है, तो कहीं पे रिवीजन हो रही है। तो ये बेहतरीन मौका है, जो नए हैं आने वाले सुनने वाले, तो मैं पढ़ूंगी, मेरे पीछे पढ़ेंगे और डन लिखेंगे, ठीक है। चले, हमज़ा हमज़ा, ठीक है। हमज़ा फतहा 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 फतहा, ठीक है। ये मैं लिख के दिखा दूँ ताकि जब आप प्रोनाउंस करें तो आप प्रॉपर अरबी में प्रोनाउंस करें। फत फत हम वाज़े करेंगे, ह, ठीक है, ये साकिन हो जाते हैं। और कुछ लोग इस तरह भी लिखते हैं फतहा, ठीक है। दोनों तरीके आप अपना सकते हैं। और कसरा, ये कसरा है, ठीक है, कसरा, और ये ज़ेर को कहते हैं, और ये फतहा कहते हैं ज़बर को, ठीक है। और दम्मा कहते हैं दौत से, दो दम्मा, ठीक है, इस तरह ये कहते हैं पेश को, ठीक है। नज़र आ रहा है आप लोगों को, तीनों हरकत नज़र आ गई ना आपको। तो ये ज़रूर इसे प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आप मुकम्मल सही उसके साथ अदा कर सकें। चले जी, हमज़ा फतहा अ, हमज़ा कसरा ई, हमज़ा दम्मा उ, अ ई उ। झटका नहीं देना हमने इसके हरकत के साथ अदा करना है, ठीक है। अ ई उ, आप इसे ऐसे भी पढ़ सकते हैं, अ ई उ। आप इस तरह नहीं पढ़ेंगे अ ई उ, ये नहीं पढ़ना, आपने इसको हक नहीं दिया इसका। बहुत सारे जो क़ुरा हज़रात हैं वो इस तरह पढ़ाते हैं, ये नहीं, एक एक काउंट जाना है ताकि जबड़ा खुले। अ ई उ, हुस्न पैदा करना है इसमें, ठीक है। हमज़ा फतहा, सॉरी, है फतहा है कसरा ही। अच्छा देखें, ये अक़सुल हल्क से अदा हो रहे हैं, ठीक है, अक़सुल हल्क, ठीक है, वहाँ से हमने इसे अदा करना है फतहा है कसरा ही, हा दम्मा हु, है ही हु। अगर मैंने इसको ऐसे पढ़ा ना, ई उ हा ही हु, ये रॉन्ग हो गई, मैंने मद बना दिया। मैंने सिर्फ जस्ट 1 काउंट हाफ अ सेकेंड देने, ठीक है। अ ई उ, और मैंने ये आवाज़ जो है हमज़ा की, ये सामने मुंह से अलजौफ से नहीं अदा करनी, ठीक है। आ ई उ, ये सामने से जब बच्चे को बुलाते हैं ना आ, तो ये जो आवाज़ निकलती है ना, ये मद की आवाज़ है, यानी अलिफ ममदूदा को हम निकाल रहे हैं यहाँ से, ठीक है। हमज़ा पे वो लगा के और यहाँ से हम निकाल रहे हैं, मद खींच रही उसे, वो नहीं करना हमने। और जैसे हा का भी क्या है, हमने ये नहीं करना हा ही हु, ये मद है, हमने जस्ट 1 काउंट पढ़ना है, हा ही हु, ठीक, ख्याल रखना हमने। और जिस लेटर को हम अदा कर रहे हैं वो जहाँ उसका मखरज आवाज़ वहीं से आनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये क्या बना हमारे पास, अ ई उ, ह ही
हु, आइन फतहा आ, आइन कसरा आई, आइन दम्मा उ, आई औ, ठीक है, आई औ। अच्छा, इसको एक और तरीका है पढ़ने का, वो भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमने क्या करना है कि जिस लेटर का मखरज उसे वहाँ से आइन आ की आवाज़ आनी चाहिए, हम इसे हमज़ा नहीं बनाएंगे और ना इसको आइन बनाएंगे। हम आ ई ऊ नहीं पढ़ सकते से, क्यों कि इसका मखरज क्या है, वसतुल हल्क यानी मिडल थ्रोट, ठीक है। आई औ, ح فتحة ح كسرة حي ح ضمة حو ح حي حو۔ اچھا، اور بات اس میں بہت ساری باتیں ہیں سمجھنے والی کہ اس کو موٹا بھی نہیں کریں گے، ح ح حو کر کے نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، ح حی حو، نہ اسے ہا ہی ہو پڑھیں گے، ٹھیک ہے، ہی ہو، ہر چیز کا ہم نے نہ اسے او پڑھیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ بہت سارے جو اسٹوڈنٹ جو شروع میں سیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ یوں ہی کرتے ہیں، تو وہ ہم نے نہیں کرنا۔ عی او ح حی حو، غو فتح غو، غین سے بلکہ آواز نہیں نکالتے، ہجے کریں وہ زیادہ صحیح ہے، ٹھیک ہے، غین فتح غو، غین کسرہ غی، غین دمہ غو، غو غی غو، ٹھیک ہے۔ اچھا، زیر کے ساتھ موٹائی تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے، لیکن غو غو موٹا ہی رہے گا، غا غو نہیں بولیں گے، اسے غا غو نہیں ہے، یہ غو 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 غو۔ موٹائی ناپنی ہے نا تو اس کی زبر سے ناپ لیں، غو غو، ٹھیک ہے، غو غی غو، اسے غی کر کے موٹا کر کے اور پھر باریک نہیں کریں گے، بلکہ اس کو نیچرل وے میں پڑھیں گے، غو غی غو۔ بہت ساری ٹپس ہیں جو میں نے آپ کو دی ہیں، اس میں اس کا ہر چیز کا آپ کو خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ خو فتح خو، خو کسرہ خی، خو ضمہ خو، خو خی خو، خو خی خو، ٹھیک ہے۔ اور اس کی موٹائی نا آپ نے خو نہیں کرنا ہے اسے، ٹھیک ہے۔ آپ نے اسے کیسے پڑھنا ہے، آپ نے اسے پڑھنا ہے خو خی خو، خو خی خو، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب آپ کو جو ٹپس میں نے دی ہیں بہت زیادہ ماشاءاللہ ٹپس ہیں، سب آپ نے اپنے ساتھ باندھ لینی ہے، اس کو دوبارہ پریکٹس کریں میرے ساتھ اور پھر ریویژن کی طرف جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حمزہ فتحہ ا، حمزہ کسرہ ای، حمزہ ضمہ او، ا ای او، اور اقص الحلق سے آواز نکلے گی، ٹھیک ہے، ا ای او، ہے فتحہ ہے کسرہ ہی، ہے ضمہ ہو، ہے ہی ہو، ٹھیک ہے، لمبا نہیں کریں گے، ہے ہی ہو۔ اچھا دیکھیں، جب ہو کی جو ساؤنڈ ہے رول انرول کر دینا ہے، جسٹ آپ نے لپس کو رول کرنا ہے، یعنی ہوا اس کے مخرج سے سب سے پہلے آپ نے مخرج پکڑنا ہے، پھر حرکت دینی ہے، چاہے کوئی بھی حرکت ہے۔ یہاں جب اسے دیں گے تو اس کو ہم پھر لپس کی کمپلیٹ رولنگ سے شو بھی کریں گے، ٹھیک ہے۔ عین فتحہ ع، عین کسرہ عی، عین ضمہ عو، عی او، ٹھیک ہے۔ ہم کیسے پڑھ رہے ہیں، عربی لہجے میں پڑھ رہے ہیں، کیونکہ میں نے عربی ٹیچر سے اجازت لیا ہے، 4 سال میں نے پراپر ادارے سے تعلیم حاصل کی، پھر میں نے 1 سال اجازت لیا بھی لاسٹ ایئر، 10 ایئر سے الحمدللہ میں پڑھا رہی ہوں۔ تو کائنڈلی یہ ٹپس بہت زیادہ قیمتی ہیں، یہ آپ کو کوئی نہیں بتائے گا، ٹھیک ہے۔ عین فتحہ ع، عین کسرہ عی، عین ضمہ عو، عی او، ح فتحہ ح، ح کسرہ حی، ح ضمہ حو، ح حی حو، غین فتحہ غو، غین کسرہ غی، غین ضمہ غو، غو غی غو۔ مخرج سے آواز آئے گی، اس کے ساتھ ساؤنڈز ایڈ نہیں کرنے ہم نے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، اقص الحلق پہ چلے جاتے ہیں اور حمزہ ساتھ ایڈ کر لیتے ہیں، بعض ہا ایڈ کر لیتے ہیں، وہ نہیں کرنا، مخرج پہ رہنا ہے، وہیں سے ادا ہوگا، ٹھیک ہے۔ خو فتحہ خو، خو کسرہ خی، خو ضمہ خو، خو
خی خو ا ای او ہ ہی ہو ع عی عو ح حی حو غو غی غو. اچھا دیکھیں میں سانس آواز توڑ کر پھر میں لیٹر پڑھ رہی ہوں، تو سانس آواز توڑنی ضروری ہے، ٹھیک ہے، ایک اس میں نہیں پڑھیں گے. خو خی خو. آ جائیے یہاں تک ہمارا آج کا سبق ہے. اب ہم اس کو ریوائز کر لیتے ہیں، کیونکہ ریویژن بہت زیادہ ضروری ہے. جب تک آپ ریوائز نہیں کریں گے آپ کے مخارج جو ہیں یہ کھرے پکے ستھرے خوبصورت عمدہ نہیں ہوں گے. تجوید کے جو معنی ہیں نا، کھرا کرنا، عمدہ کرنا، خوبصورت بنانا، تو وہ ہم نے اسے کرنا ہے، ٹھیک ہے. الحروف الہجائیۃ المفردہ: الف ب ت ث جیم ح خ دال ذال را ز ار را، ٹھیک ہے، ان ار، ٹھیک ہے، را ز سین شین صاد ضاد طا ظا عین. کیونکہ بہت سارے لوگوں کو ابھی تک اس میں بہت سارے جو ہے جو مجھ سے فیس ٹو فیس پڑھ رہے ہیں وہ تو ماشاءاللہ بہت جلدی پک کر لیتے ہیں، اور ان کے میں ٹیکنیکس جیسے آپ لوگوں کو بتاتی ہوں تو سامنے ہوتے تو ہو جاتے ہیں، لیکن جو مجھے وائس میسج کے تھرو بھیج رہے ہوتے تو وہ پھر غلطی کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس سے میں بار بار کہتی ہوں کہ یہ پریکٹس کریں، یعنی نعبد 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 یعنی، ٹھیک ہے. عین عین غ غین ف قاف کاف لام لام. میم کی آواز کیونکہ میں تو ٹچ کر رہی ہوں مخرج، بہت سارے لوگ ہیں جو 1 کاؤنٹ پورا بھی اس کے اوپر نہیں جاتے نا، تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ اس کے اوپر پورا 1 کاؤنٹ کے لیے جانا ہے. تو اس کی آواز کو تھوڑا سا آپ لوگ چلائیں کیونکہ میں توسط ہے. لام میم نون واو. رولنگ سے سٹارٹ ہوگا، فارورڈ فرنٹ پہ پش کریں گے. واو واو ہ حمزہ یا. اب ہمارے الحروف الہجائیۃ المرکبہ، ٹھیک ہے. الف لام الف لام الف با الف لام الف لام لام الف لام جیم لام الف بالام بالام. پتہ ہے نا آپ لوگوں کو یہ 2 کاؤنٹ ہے اور یہ 4 کاؤنٹس ہے، ٹھیک ہے. جو لیٹر 2 لیٹر سے مل کر بنا ہے، ٹھیک ہے، یعنی سنگل لیٹر، اگر یہ 3 سے مل کے بنا ہے اسے 4 کاؤنٹس کھینچا جائے گا. اور اگر کوئی جیسے ہمارے پاس یا ہے، یہ 2 لیٹر سے مل کے بنا ہے تو اسے 2 کاؤنٹس کھینچیں گے، ٹھیک ہے. تو یہاں 2 4 2 بالام با. ایک لیٹر کو اصول یہ ہے، ایک لیٹر کو کمپلیٹ ادا کیا اس کے مخارج اور صفات کے ساتھ. جب آپ مخرج صحیح ادا کرتے ہیں صفات خود بخود ادا ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کو پھر چھوڑ کے، کیونکہ یہ مرکب ہے، ایک سے زیادہ لیٹر سے جیسے مل کے بنا ہے، تو پہلے ایک مخرج کمپلیٹ ادا کر کے اسے چھوڑ کے فوراً دوسرے کو لے لیتے ہیں وداؤٹ اینی پاز، ٹھیک ہے. اور دوسرے مخرج پہ صحیح جا کے کیف 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 با کیف تا کیف الف کیف لام با کیف تا تا کیف ثا با تا سا کی آواز آئے گی ہوا کے ساتھ، ٹھیک ہے. سا 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 باہر کی طرف ہوا فیل کریں گے آپ، ٹھیک ہے. اس میں ہمس ہے. نون. سوری گاڑی صفائی والی گاڑی جا رہی، شور ہے تھوڑا سا، یہ چلی جائے پھر میں پڑھتی ہوں. نون
نون. ٹھیک ہے, اس کو نو کر کے نہیں پڑھنا ہے, زبان اٹھا نہیں لینی آپ نے, نون کے مخرج پہ جانا ہے, نون کو ٹچ کریں, نون باریکی سے, نون. ٹھیک ہے, یا با الف, نون الف, تا الف, یا الف, سا الف, با سین. دیکھیے باریکی جو سین کے نا وہ لے کر آنی ہے آپ لوگوں نے. ٹھیک ہے, یاسین. اور شروع کے لیکچر دیکھیں سب میں بتا چکی ہوں, اس میں ٹپس سب دے چکی ہوں. نون صاد, نون صاد. ٹھیک ہے, اور جو قلقلہ خوبصورت سے اس میں آخر میں آتا ہے اس کو آپ نے بہت خوبصورتی سے ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے, اور قلقلے کے لیے میں جو پریکٹس کراتی ہوں نا, دال کی اد اد اد, یہ اس طرح آپ نے ادا کرنا ہے, اد 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 اد. اس طرح نہیں کرنا اد, اس میں شدہ پیدا ہو جائے گا کیونکہ ایک لیٹر ہے, دو تو نہیں ہے, ایک کاؤنٹ کے لیے اس کے مخرج پہ جانا ہے. ٹھیک ہے, اد 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 اد, صاد صاد. ٹھیک ہے, اچھا سو جو ہے بعض لوگوں سے ادا نہیں ہوتا یا کم موٹا ہوتا ہے کیونکہ پریکٹس سے آتا ہے, پریکٹس نہیں کرتے, پریکٹس بہت زیادہ کرنی ہے. تو ایس اے ڈبلیو سو کی آواز ہے, مخرج پہ جا کے آپ نے ادا کرنا ہے. پیاز جو آپ کی زبان ہے یہ پیالہ بنے گی. جب دال کے مخرج پہ آ جائیں گے تو پھر زبان کی جڑ کو آپ فوراً نیچے کر لیں گے, دال آرام سے ادا ہو جائے گی. اور اگر آپ نے ناپنا ہے کہ میرا دال قلقلہ صحیح ہے تو آپ نے صاد شارٹ والا ادا کرنا, صاد. ورنہ آپ نے او ساؤنڈ 4 کاؤنٹ کھینچنی ہے, سو اود اود صاد. ٹھیک ہے نا, تے دو دو دو, موٹے کنارے لگنا ضروری ورنہ موٹا دال بنے گا. کیسے بنے گا, دد, یہ دال ہے موٹا, یہ غلط ہے. آپ نے کیا کرنا ہے, بود بود, تے بود. ٹھیک ہے, سا تو سا تو. موٹی باریک آواز دونوں مختلف فیل ہونی چاہیے, ایک آواز دوسری آواز کے اندر نہیں جائے گی. سا جیم تا ہے, دونوں کو دو دو کاؤنٹ, تا کے اور اس کی لینتھ سیم ہونی چاہیے, تا کی بھی اور ہے کی بھی. ٹھیک ہے, نیکسٹ نون خو, نون خو, یا ہے, با جیم, یا میم, با میم, نون میم, تا میم, سا میم, با یا, یا. مخرج سے ہر لیٹر ادا ہو گئے, یاد رکھیے گا, جسٹ آوازیں نہیں نکالنی ہم نے. ٹھیک ہے, ن نون یا, تا یا, سا یا. جو جس چیز میں مجھے ابھی تک اسٹوڈنٹس کی کمی لگ رہی ہے تو اس وجہ سے ان چیزوں کو میں رپیٹ کرتی ہوں. ٹھیک ہے, تو آپ دیکھیں میں ان کو ریپیٹیشن ہوتی کافی ان چیزوں کی بار بار تاکہ وہ صحیح سے ادا ہو جائے. نون بلام, بنون لام, تنون لام, یا تلام, یا ثلام, نون بنون. 3 کا مرکب ہے تو آپ دیکھیں نون ادا کرنے کے بعد نون ساکن, پھر آپ با پہ آئے فوراً. ٹھیک ہے, اور یہ بڑا کوئک ہوتا ہے, یہ پریکٹس سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور پھر جب آپ نے با کی مد ادا کی تو پھر نون کو اگین آپ نے پکڑنا ہے, با نون نون. اور دیکھیں لاسٹ کی جو آواز ہے وہ ہم نے omit نہیں کرنی, تا یا نون, یا ثا نون, با ثا نون, جیم ح, خا ح ثا, خا با, جیم تا, تا ح تا, یا جیم با, با خا تا, تا ها, با تا, یا ها, تا تا, نون ها, ها, یا ها با. اچھا
اب ہمارے پاس تھوڑے سے منٹس رہ گئے. یہ ایک پیج نمبر 4 ابھی میں چھوڑ رہی ہوں. حروف مقطعات ریوائز کرنا ضروری ہے. اس کو ہم ریوائز کرتے ہیں, ٹائم بچا تو پیج نمبر 4 پر آ جائیں گے, ٹھیک ہے نا. الحروف المقطعہ اب ہم پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے. الف لام میم, الف لام میم صاد, الف لام را, الف لام میم را. اور سانس کھینچ لیں لمبی, اور 1 گو میں پڑھا جائے گا 6 2 2 6 اینڈ 6 ود رول ہے یہاں پہ اخفا موٹا والا, ٹھیک ہے, اخفا حقیقی جسے کہا جاتا ہے. اچھا جتنے اخفا ہیں ان کو ظاہر اخفا حقیقی کہا جاتا ہے. یہاں کچھ موٹے ہیں, کوئی باریک ہیں, تو یہاں پہ موٹے اخفا کریں گے تو سانس لمبی کھینچ لیں تاکہ آواز نہ ٹوٹے, ٹھیک ہے. کیف ہے یا عین صاد, اس کو 4 بھی کھینچ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, عین کو, اور 6 بھی کھینچ سکتے ہیں. اب میں نے 4 کھینچا, اب اسے 6 کھینچتے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ مد لین ہے, مد لین بن رہی ہے, ٹھیک ہے. اور لین کیوں بن رہی ہے؟ کیونکہ یا لین ہے اور اس کے بعد ساکن ہے, ساکن کی وجہ سے اسے کھینچا جا رہا ہے, ٹھیک ہے. دوبارہ پڑھتے ہیں, پوری اس کی سائیکالوجی ہسٹری سب میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہوئی ہے الحمدللہ. کیف ہے یا عین صاد, ٹھیک ہے. تو آپ اس کو, یہ تو 6 ہی کھینچا جائے گا. قلقلہ بھی خوبصورت آپ لوگوں نے کرنا ہے. عین کو 4 بھی کھینچ سکتے ہیں, 6 بھی کھینچ سکتے ہیں. تو ہے تو سین میم, تو سین یاسین صاد حامیم حامیم. اب یہاں 2 رول بن رہے ہیں. 6 کاؤنٹس عین کو کھینچیں گے, جب کھولتے ہیں عین ساکن, عین جب کھولتے ہیں تو نون ساکن ہمیں ملتا ہے, اس کے بعد سین آتا ہے تو باریک اخفا آئے گا. سین کو کھولتے ہیں نون ساکن ملے گا, اس کے بعد قاف ہے تو موٹا اخفا آئے گا, ٹھیک ہے. عین سین قاف. جان بوجھ کے میں نے اس اخفا کو موٹا کیا تاکہ آپ لوگ کو فرق پتہ چلے. یہ اخفا باریک تھا تو اس کو میں نے زیادہ وہ نہیں کیا, کھینچا. اس کو میں نے زیادہ کھینچا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اخفا جب موٹا کرتے ہیں تو اس کی بالکل آواز جو ہے باریک سے مختلف ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. جیسے دیکھیں عین سی, چھوٹا چھوٹا کر کے بتا رہی ہوں, ٹھیک ہے. سیوں. قاف کا مخرج کیونکہ بالکل اینڈ پر ہے, منہ کھولنا پڑے گا اس کے لیے, وہاں پہنچنے کے لیے. وہ موٹا لیٹر ہے تو ظاہر ہے ہم اخفا, حرف اخفا جب ہم دیکھتے ہیں, جب نون ساکن کے بعد حرف اخفا آ رہا ہے یا تنوین کے بعد حرف اخفا آ رہا ہے, تو اگر وہ موٹا ہے تو ہم نے رائٹ اوے اس کے مخرج پہ جانا ہے, لیکن ٹچ نہیں کرنا, اور ہم نے غنہ ریٹین کرتے ہوئے جانا ہے, ٹھیک ہے نا. اور پھر ہم نے اخفا کو, اس کو کاملہ گریڈ دے کے, یعنی 2 کاؤنٹ, اور پھر ہم نے وہ لیٹر جو حرف اخفا ہے اس کو ادا کرنا ہے. دوبارہ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. عین سین قاف. فا باریک ہے, باریکی شو کریں گے. قاف نون نون, ٹھیک ہے. حروف مقطعات جو آتے ہیں ہمارے پاس سورہ آل عمران میں, اس کو پڑھنے کے 3 طریقے ہیں, تو چلیں 3 طریقے بھی ریوائز کر لیتے, ٹھیک ہے. الف لام میم, سٹاپ, سانس آواز توڑ دی. اللہ, حمزۃ الوصل پہ زبر آ جائے گی, اور اس کو اسی طرح پڑھا جائے گا, سانس آواز توڑیں گے, ٹھیک ہے. یعنی وقف کر دیا ہم نے, اور پھر اب نیا جو ہے آیت نمبر 2 کو ہم
اللہ اے اللہ، اللہ نہیں پڑھیں گے، ہم حمزہ موٹا کر دیتے ہیں، اسے میں اس پہ بہت زور دیتے اسے باریک کرنے کے لیے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے اتنا ہی کھینچا جائے گا لیکن سانس آواز نہیں توڑی جائے گی، بلکہ اسم الجلالہ جو اسے ملا دیا جائے گا، ٹھیک ہے، اسم الجلالہ موٹا پڑا جائے گا کیونکہ اس سے پہلے زبر آ رہی ہے۔ الف لام میم اللہ، ٹھیک ہے، میم کو میں نے کیا کیا، 6 کاؤنٹ کھینچ لیا میم کو، اور پھر میم پہ زبر ڈال کے اسے اسم الجلالہ سے جوڑ دیا۔ تیسرے طریقے میں یہی سب کچھ کرنا ہے، لیکن آخر میں جو میم ہے جس کو بجائے 6 کاؤنٹ کھینچیں گے 2 کاؤنٹ کھینچ کے اور پھر میم پہ زبر ڈال کے اسم الجلالہ سے ملا دیں گے، ٹھیک ہے، باذن اللہ۔ چلیں، الف لام میم اللہ، میم اللہ، میم اللہ، ٹھیک ہے، 2 کاؤنٹ، میم اللہ، میم اللہ، بہت لمبا نہیں کریں گے، مد اصلی ہے اور ہم نے اسے 2 کاؤنٹ ہی پڑھنا ہے۔ اور ٹائم ختم ہو گیا، نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ ہم یہ والا پیج ہمارا رہ گیا ہے، پیج نمبر 4، اس کو ریوائز کریں گے باقی پیجز کے ساتھ انشاءاللہ۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سے آپ سے سب سے قبول فرمائے، اللہ آپ سب کو ہم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور چلیں دعائیں کرتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔